अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है वो मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे है। मीन्स ज़हनी नशोनुमा जिसको हम बोलेंगे। पहले हमने इससे पहले जो है जिस्मानी नशोनुमा के बारे में पढ़ा था कि जिस्मानी नशोनुमा उम्र के तमाम अदवार में कैसे बच्चों के अंदर रूनुमा होती है, यानी उसकी तफूलियत यानी बचपन और फिर जवानी बुढ़ापा सब में जो उसकी जिस्मानी नशोनुमा कैसे बढ़ती है, या उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ सामने आती हैं जिस्मानी लिहाज से। अब हमने जो ज़हनी नशोनुमा के बारे में पढ़ना है कि असल में जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ हमारी ज़हनी नशोनुमा भी उसी लेवल पे होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर हम नहीं कह सकते कि किसी इंसान की बेहतर नशोनुमा हो रही है। लिहाजा ज़हनी नशोनुमा से मुराद है कि इंसान की ज़हानत, क़ुव्वत, हाफ़ज़ा, इस्तक़लाल, अंदाज़े फ़िक्र, यानी चीज़ों को समझना, अपना अंदाज़े फ़िक्र या दूसरों चीज़ों के बारे में जानना, इन सब में एक मुसलसल इर्तिक़ा है, यानी इनका आगे बढ़ना, ये सब ज़हनी नशोनुमा कहलाती हैं। इंसान में ज़हन और जिस्म का जो वजूद और कारकर्दगी एक दूसरे से मरबूत होती हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ज़हन का तल्लुक़ दिमाग से होता है। दिमाग इंसानी जिस्म में तमाम अफ़ाल की रहनुमाई करता है, यानी जितने काम भी हमारी बॉडी सर अंजाम देती है, उन सब के पीछे जिसे कहते हैं कि एक मोटिवेशन होती है, वो दिमाग की तरफ से एक पैगाम मिलता है उनको, तो ही जिस्म के बाकी अज़ा कोई काम या कोई फ़ेल सर अंजाम देते हैं। ज़हानत वो इस्तेदाद होती है जिसकी मदद से इंसान हालात से मुताबिकत पैदा करता है, यानी अपने आप को हर तरह के माहौल में ढालने की सलाहियत जो है वो उसके ये जो है ज़हानत के ज़रिए इंसान के अंदर ये काबिलियत पैदा होती है। गौर व फ़िक्र करके अपनी अमली ज़िंदगी को भी कामयाब बनाता है, क्योंकि एक सही जो ज़हीन इंसान है वही अपने आप को हर तरह के माहौल में ढालने की अहलियत रखता है। और ये अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा है कि जो इंसान की माशरती और जिस्मानी ज़रूरियात और ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा होता है, साथ साथ इसकी दिमागी नशोनुमा के ज़रिए इसकी ज़हनी सलाहियतों में भी इजाफ़ा होता जाता है। यानी बाकी जिस्म की जो है वो नशोनुमा के साथ साथ इसकी ज़हनी नशोनुमा भी उसी रफ्तार से बढ़ रही होती है, और वो अपनी फ़हम और फ़रासत से माहौल पर काबू पा लेता है, बहुत सारी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने के काबिल हो जाता है। दुनिया में जो इंसान ने मुहैरुल अक़ूल कारनामे अंजाम दिए, मुहैरुल अक़ूल कारनामों से मुराद है कि अक़ल को हैरान कर देने वाले काम, क्योंकि फ़ितरत की जो मुँह ज़ोर और खौफनाक क़ुव्वतें हैं, इसको इंसान ने अपनी ज़हानत के ज़रिए, अक़ल के ज़रिए अपने जो है अंडर किया है। क्योंकि जैसे जंगल के खूनखार दरिंदे हैं, फ़ितरत की दीगर पोशीदा तवानाइयाँ, ये सब इंसान के सामने आजिज़ हैं, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब इसलिए दिया है कि इंसान इस दुनिया में तमाम जानदार और बाकी तमाम अशिया के ऊपर अपनी एक क़ुव्वत रखता है। इंसान ने जो है वो शेर क्या उसको बकरी की तरह मतलब हैंडल कर रहा है, यानी उसके सामने ये जंगली दरिंदे भी कोई अहमियत नहीं रखते। बिजली जैसी तवानाई इसके हाथ में एक हल्की सी जुम्बश की मुंतज़िर होती है, और एटमी तवानाई अपनी तमाम तर खौफनाकी के बावजूद इंसान के मुआवजे तक के लिए, यानी उसके इलाज मुआवजे के लिए काम आ रही है। तो ये देखा जाए तो तमाम चीज़ों के ऊपर इंसान ने अगर गिरफ्त मजबूत की है तो आज अपनी ज़हानत की बेस पे की है। असल में अब हमने देखना है कि ज़हानत क्या है। माहिरीन नफ्सियात ने इसको अपने अपने अंदाज में वाज़ह करने की कोशिश की है। ज़हनी नशोनुमा के मुताले को बेहतर तौर पर समझने के लिए हम पहले ज़हानत से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ माहिरीन जो है ना उनकी आरा का जायज़ा लेते हैं कि उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। स्टर्न के ख़्याल में ज़हानत एक ऐसी काबिलियत है जो हमारी फ़िक्र को नए मसाइल और नए तकाज़ों से हम आहंग करती है, यानी नए मसाइल और नए तकाज़ों से मुराद ये है कि जब हमारा ज़हन एक पिछली चीज़ों को कबूल कर लेता है तो फिर वो उसी की बुनियाद पर किसी नए मसले को हल करने की सलाहियत भी रखता है, और उससे हमारा जो ज़हन है वो मुकम्मल तौर पर हम आहंगी हासिल कर लेता है। तो असल में वही हमारी ज़हानत कहलाती है। फिर वुडवर्थ की राय में है कि ज़हानत अहलियत के दुरुस्त इस्तेमाल का नाम है, कि जो अहलियत यानी आपके अल्लाह ताला ने आपके अंदर पैदा की है, उसको अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया है तो उसी का नाम ज़हानत है। फिर थॉर्नडाइक के मुताबिक ज़हानत एक फ़ितरी इस्तेदाद है, यानी एक ये फ़ितरी आपके अंदर काबिलियत पाई जाती है जिससे सही और दुरुस्त अंदाज़े अमल का इज़हार होता है, कि जिसको आपने अपने सही तरीके से इस्तेमाल में लाकर उससे फ़ायदा हासिल करना है। फिर स्पेयरमैन के नज़दीक ये है कि ज़हानत इंसान के अमूमी और ख़ुसूसी अवामल के बाहमी इर्तबात का नाम है। अमूमी और ख़ुसूसी एक ख़ास और एक आम किस्म की काबिलियत जो कि हर इंसान के अंदर मौजूद है, उसके आपस में इर्तबात यानी दोनों के आपस में ताल्लुक़ का नाम ज़हानत है। फिर ज़हानत की मंतजा वाली तारीफ़ों से अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि ज़हानत किसी मसले को हल करने की सलाहियत है, किसी बात को समझने की अहलियत है, या मुजर्रद सोच और विचार और गौर फ़िक्र करने की क़ुव्वत है। ऐसी तमाम चीज़ें जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोच विचार अपने दिमागी कुफ्तों से काम में लाकर उसको हल करने की कोशिश करते हैं। फिर है माशरती इर्तबात की लियाकत और इस्तेदाद का नाम है। माशरती इर्तबात से मुराद के एक ज़हीन शख्स, जो कि हमने पहले भी जो बात डिस्कस की है कि एक जो ज़हीन शख्स है वो अपनी ज़हानत की बेस पे ही, अक़ल की बेस पे ही अपने माहौल
ماحول میں جو ہے ایڈجسٹمنٹ حاصل کرتا ہے. جلد یاد کر لینے کی قوت ہے، اس کو ہم ذہانت کہتے ہیں. پھر چنانچہ ذہانت کے مفہوم سے آشنا ہونے کے بعد ہم ذہنی نشو و نما کی تعریف اس طریقے سے کرتے ہیں. اس کے بارے میں ایسم شاہد کہتے ہیں کہ فہم، بول چال، یادداشت اور قوت استدلال کی جو خصوصیات ہے اس کو کامیابی سے استعمال کرنے کی اہلیت ہے، وہ ذہانت کہلاتی ہے. اس سے مراد صرف تعلیمی تحصیل ہی نہیں، یعنی اسے صرف ہم تعلیم ہی حاصل نہیں کرتے بلکہ یہ اعلیٰ علمی تخیلات سے عبارت ہے. اعلیٰ علمی تخیلات سے مراد کہ ہم علم کی بہت آگے تک کی سوچ رکھتے ہیں، یعنی ہم کچھ خود سے کچھ کریٹ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، جو گھر، معاشرے اور مدرسے کے مرہونے میں نہ جنم لیتے، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہم اپنے گھر سے، اپنے مدرسے، اپنے معاشرے سے سیکھتے ہیں، جو ہماری ذہانت کو مزید نکھارتی ہیں اور ہم اس کو اپنی ذہانت سے کام لیتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اب اسی طرح ہم جو ہے نشو و نما کے جو مختلف مدارج ہیں اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ جس طرح ہم نے جسمانی جو ہے نشو و نما کو ایک انسان کے مختلف مدارج میں اس کی جو جسمانی نشو و نما کے بارے میں جائزہ لیا یا اس کے بارے میں پڑھا ہے، سیم اسی طریقے سے ہم جو ہے اس کی ذہنی نشو و نما کو بھی جو ہے مختلف مدارج کی روح سے دیکھیں گے کہ ہر درجے میں انسان کی ذہنی نشو و نما جو ہے وہ کس لیول پہ اور کیسے ہوتی ہے. جی اسٹوڈنٹس، اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ طفولیت یعنی بالغپن اور ذہنی نشو و نما یعنی انفینسی اینڈ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ. جیسے کہ ہم نے طفولیت اور جسمانی نشو و نما کے بارے میں پڑھا تھا، سیم ایسے ہی ہم نے اب اس میں جو ہے ہماری کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ جس کو ہم ذہنی نشو و نما کہیں گے اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ پیدائش کے وقت بچے کی جو ذہنی استعداد بہت معمولی درجے کی ہوتی ہے اور وہ کوئی شعوری کردار ادا کرنے کا اہل نہیں ہوتا، یعنی بہت چھوٹی سی ذہانت کا حامل ہوتا ہے انسان جو ہے. وہ صرف چند چیزوں کے بارے میں یا کچھ چیزوں کے بارے میں اپنے جو نشو و نما کا اظہار جو ہے وہ بھی نہیں کر سکتا، نہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا، بلکہ شیر خارگی کے زمانے میں جو ہے ذہنی ترقی جو ہے نا اس کو اتنا دیکھا جائے تو اتنا آگے کی حد تک نہیں دیکھا جا سکتا یا اس کو سمجھا جا سکتا، کیونکہ اس لیول میں بچے کی جو جسمانی صحت ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کی ذہنی نشو و نما کا اندازہ لگاتے ہیں ہم کہ اس کی ذہانت کس لیول تک کی ہوگی. تو طفولیت یعنی بالغپن کے دور میں جو ذہنی نشو و نما ہے وہ درج ذیل خصوصیات کی حامل ہوتی ہے. یعنی اس میں سب سے پہلے جو دیکھا جائے تو اس میں حافظہ یعنی میموری، اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس دور میں بچے کی قوت حافظہ کا آغاز ہوتا ہے، وہ چیزوں کو پہچاننے لگتا ہے، مختلف چیزوں کے بارے میں مانوسیت ظاہر کرتا ہے. یعنی 6 ماہ کی عمر میں پہنچتے وہ بہت ساری اجنبی چیزوں اور چہروں کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس میں یہ جو اس کا حافظہ یعنی میموری، اس کی قوت یا استعداد وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے اور پھر وہ جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزوں کو یاد کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور کچھ چیزیں دیکھ کے اس کو یاد آنا شروع ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد دیکھا جائے تو اس کے اندر توجہ یعنی اٹینشن کی جو قابلیت ہے وہ بھی بڑھتی ہے اس ایج میں. یعنی پیدائش کے فوراً بعد بچہ جو اپنے ارد گرد کے ماحول سے بالکل باخبر ہونا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ، اور چند ہفتوں کے بعد وہ چمکدار اشیاء کی طرف دیکھتا ہے، یعنی اس کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے. 3 سے 4 ماہ کے بعد وہ اپنے والدین کو پہچاننا شروع کر جاتا ہے، مختلف آوازوں میں پہچان شروع کر ان کی طرف توجہ دینا شروع کرتا ہے. یعنی ایک دم سے کسی چیز کی آواز کے ساتھ وہ اپنی توجہ اس کی طرف لے کر جاتا ہے. یعنی اس دور میں سب سے پہلے میموری، اس کے بعد اٹینشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. پھر نمبر 3 پہ اس میں جو آتی ہے وہ کیروسٹی آتی ہے یعنی تجسس. اور آپ کو پتہ کہ ہر بچہ جو فطری طور پہ یا ہر انسان فطری طور پہ تجسس پسند ہے. تجسس سے مراد ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، وہ کویسچن کرتا ہے، سوالات کرتا ہے. تو یہی چیز جو ہے بچے کی جبلت میں بھی پائی جاتی ہے، اس کی فطرت میں بھی پائی جاتی ہے. وہ چیزوں کے بارے میں دیکھتا ہے، ان کا پتہ چلانے کی کوشش کرتا ہے. وہ مختلف اشیاء کو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ گہرائی میں جا کے دیکھتا ہے، ٹکٹکی باندھ کر، جس کو کہتے ہیں نا دیکھنا، ایک مسلسل ایک چیز کو دیکھنا، اور اس کے بارے میں پھر سوالات کرتا ہے اپنے ماں باپ سے، اپنے گھر کے افراد سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ریلیٹیو جہاں پہ بھی اس کی جو فیملی ممبرز ہیں ان سے ان چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے. اپنے کھلونے جو ہے بہت جلد توڑنا شروع کر دیتا ہے، پھر دوبارہ سے ان کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے اور کیوں ہے. پھر اس کے بعد اس کے اندر جو تجسس کے بعد کیروسٹی کے بعد اس کے اندر کمانڈ آف دی لینگویج آتی ہے یعنی زبان دانی. بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے، وہ مختلف الفاظ سنتا ہے، پھر اس کی میموری میں اضافہ جب ہو چکا ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے جسے ہم دیکھا جائیں تو اس کے ذخیرہ الفاظ جو ہوتے ہیں اس کے اندر بھی تھوڑا سا اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ 1-2 الفاظ کی بجائے ایک پورا جملہ بولنا شروع کر دیتا ہے. مختلف حرف کو پہچان کر جملے بنانا، الفاظ بنانا سیکھ لیتا ہے اور اس کا ذخیرہ الفاظ کافی زیادہ ہو جاتا ہے اس ایج تک پہنچتے. کم ذہانت والا جو بچہ ہوتا ہے وہ زباندانی میں بھی سستی رفتاری کا مظاہر کرتا ہے، یعنی سست رفتار ہوتا ہے. اگر بچہ ذہین ہے تو اس کے مطابق اس کی جو ذخیرہ الفاظ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا اور وہ جلدی اپنی زبان پہ عبور حاصل کر لیتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر جو ابیلٹی آف
ڈسٹنکشنس آ جاتی ہے، یعنی امتیاز کی صلاحیت، چیزوں میں فرق کو محسوس کرنا۔ تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ پیدائش کے فوراً بعد بچہ ذہنی طور پر بڑی تیزی سے ترقی کرتا ہے، وہ ہر چیز کو فوراً سے پہچانا شروع کر دیتا ہے، اپنے مثلاً اپنے دودھ کی بوتل، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، ان کے اندر بڑی جلدی وہ فرق محسوس کرتا ہے کہ یہ کون پرسن اجنبی ہے اور کون ہم جو ہے وہ اس کا فیملی ممبر ہے۔ وہ شوخ رنگوں کی طرف، جوتے، کپڑے، ان کی طرف اس کی اٹریکشن بڑھ جاتی ہے، ان کے اندر فرق محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تاہم جو اس دور میں قوت فکر اور جو ہوتی ہے انتہائی سادہ اور بالکل ابتدائی سطح کی ہوتی ہے، یعنی چیزوں میں فرق تو وہ محسوس کر لیتا ہے، لیکن ابھی بہت ابتدائی لیول کی چیزیں اس کے مائنڈ میں آتی ہیں۔ پھر اس میں آ جاتی ہے کریٹیو ایپٹیٹیوڈس، یعنی تخلیقی رجحان۔ اس دور میں بچہ جو ہے مختلف تخلیقی سرگرمیوں میں بھی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ جو ہے اس کا انٹرسٹ وہ شو کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس کا رجحان جو تخلیقی چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ بچے چاک اور کوئلے کی مدد سے یا پینسل کی مدد سے کاغذ کے اوپر یا دیوار کے اوپر کچھ لکیریں یا کچھ دائرے بنانے شروع کر دیں، جس سے وہ کچھ نہ کچھ اپنے اندر کی چیزوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس قسم کے وہ چیزیں بنا کے تصویریں وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک پرسن کے اندر کریٹیوٹی ہوتی ہے۔ پھر ہے پرسنل اوپینین، ذاتی رائے۔ بچے 2 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے اپنے بہت ساری چیزوں کے بارے میں اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں، اور کافی حد تک بچے جو ہے اپنی انا کی تسکین کے لیے بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو بات کرتے ہیں یا سچ اگر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سچ کہا تو اس کو پھر دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اس سیال میں، یعنی اپنی بات کو منوانے کی جو ایک چیز ہوتی ہے نا، پرسنل اوپینین دینا شروع کر دیتے ہیں، اپنی ذاتی رائے دیتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، یا اس کو جاننے کی خواہش اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یہ بھی اس دور میں اس بچے کے اندر ذہنی نشوونما کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ پھر ہے ماحول سے واقفیت، ہے اویئرنیس آف انوائرمنٹ جس کو ہم بولیں گے۔ یہ تو سب سے زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری ذہانت پہ، کیونکہ جتنا کوئی بچہ زیادہ ذہین ہوگا یا اس کی جو ذہنی نشوونما جلدی ہو رہی ہے تو وہ اپنے ماحول سے بہت جلدی واقفیت حاصل کر دیتا ہے، چیزوں کے ناموں سے واقفیت حاصل کرتا ہے، اپنے پیرنٹس کو پہچان لیتا ہے، اپنے بہن بھائیوں، اپنے فیملی ممبرز، اپنی جو پرسنل اس کی چیزیں یعنی اس کے ٹوائز وغیرہ ان کو پہچانتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس دور میں بچے کے تعلقات کا جو شعور بھی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے، کیا ریلیشن ہے، یہ چیزوں سے اس کی واقفیت شروع ہو جاتی ہے، اور وہ فوری جو فائدے کے لیے تعلقات کم کرتا ہے، اور اس کے لیے آج کل یا نام اس کے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، یعنی کہ ابھی یہ چیز ہے تو کل ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتا، بس وہ صرف یہ سوچتا کہ وقتی طور پہ اس کے پاس کیا ہے اور اس کو کیا چیز چاہیے، اور اس نے اس کے ساتھ اپنا تعلق کیسے جو ہے نا شو کرنا، یا اس نے واقفیت کیسے حاصل کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو طفولیت یعنی بالغپن کے دور میں جو ہے بچے کے اندر کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے اندر یہ ساری چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں اس پرسن کے اندر اس ایج میں نہیں پائی جا رہی تو مطلب کہ اس کی ذہنی نشوونما میں کہیں نہ کوئی پرابلم آ رہی ہے، تو جسمانی نشوونما کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ذہنی نشوونما کا ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے اس لیول پہ، جتنا کہ اس کے لیے جسمانی طور پہ فزیکلی فٹ ہونا، سیم اسی طرح اس کے لیے مینٹلی ساؤنڈ ہونا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔